بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، زوار ہدا یوٹیوب چینل میں زوار محی الدین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے اس دور میں ہر شخص مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہے، اور جوں جوں مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہر شخص کی یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے کہ اس کے رزق میں بھی اسی طرح کشادگی ہو، اضافہ ہو، تاکہ وہ آسانی سے اپنے اہل خانہ پر خرچ کر سکے۔ اور ناظرین کرام، رزق میں کشادگی کی جو دعا ہے، یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مانگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یوں دعا مانگا کرتے تھے کہ اے باری تعالیٰ، میرے بڑھاپے اور عمر کے آخری حصے تک میرے رزق میں کشادگی عطا فرما، میرے رزق میں وسعت عطا فرما۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ عنقریب محتاجی اور فقر کفر بن جائے گا۔ یعنی جب انسان محتاج ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، اور اس کے پاس اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنے کے لیے رقم نہیں ہوتی، تو اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں اور وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، اور شکر کی نعمت کا چھن جانا یہ کفر ہے۔ تو ناظرین کرام، آج میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے 7 ایسے اعمال آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں، جن پر عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اور یہ وہ اعمال ہیں جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تعلیم فرمائے۔ نمبر 1، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد مکمل پڑھتا ہے، تو فقر اور محتاجی اس کے گھر والوں اور پڑوسیوں سے بھی دور بھاگ جاتی ہے۔ نمبر 2، اور یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد اور ابن ماجہ جو کہ سیاہ ستہ کی کتب ہیں ان میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے استغفار کو لازم کیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نجات عطا فرمائیں گے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ایک صحابی نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تنگی رزق کی شکایت کی، تو کریم آقا نے فرمایا کہ طہارت پر ہمیشگی اختیار کر، یعنی ہمیشہ باوضو رہو، اس طرح تمہارے رزق کو وسیع کر دیا جائے گا۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مفلس ہوں اور میرے پاس اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ تو فرشتوں کی دعا اور تمام مخلوقات کی تسبیح سے غافل کیوں ہے؟ طلوع فجر سے لے کر نماز صبح کی ادائیگی تک، یعنی فجر کی اذان سے لے کر فجر کی نماز تک 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم پڑھ لیا کرو، بے شک اس کی برکت سے دنیا تمہارے پاس ناک کے بل حاضر ہوگی۔ نمبر 5، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں ہر وقت آپ پر درود پڑھا کروں تو اس کا مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو ہر وقت مجھ پر درود پڑھا کرے تو یہ دنیا اور آخرت کے تمام غموں میں تجھے کافی ہوگا، یعنی اگر تو ایسا کرے گا تو دنیا اور آخرت کا کوئی غم باقی نہیں رہے گا۔ نمبر 6، اور یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ نمبر 7، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے گناہ کثیر ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ استغفار کی کثرت کرے، اور جس شخص کا رزق تنگ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ تو ناظرین کرام، یہ 7 وہ اعمال تھے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کشادگی رزق کے لیے تعلیم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے اور دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں لانے کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔